دوستو، کیا آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے دل، آپ کے دماغ، آپ کے ذہن میں یہ سوال، یہ جستجو ہے کہ آپ نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، ایک کامیاب، ایک باعزت اور ایک خوبصورت مستقبل، کیا یہ آپ کی خواہش ہے؟ اگر آپ کی خواہش ایک کامیاب اور خوبصورت اور معیشت کے ساتھ، جس کے اندر آپ کی رسپیکٹ بھی ہو، جس کے اندر آپ کی عزت بھی ہو، جس کے اندر آپ اپنے لیے بھی فائدے کا باعث بن رہے ہوں اور آپ کے باعث انسانیت بھی فائدے کا باعث بن رہی ہو، اگر آپ ایسی پرسنالٹی بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کچھ فطری قوانین کو پورا کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا، اس دنیا کے اندر جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں، آپ ان کامیاب لوگوں کی سٹڈی کیجئے۔ آپ ان کامیاب لوگوں کی جب سٹڈی کریں گے تو آپ کے علم میں یہ بات آئے گی کہ وہ فطری اصولوں کی پاسداری کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی شخص جو دنیا کے اندر کامیاب ہوتا ہے، جو عزت پاتا ہے، جو کامیابی پاتا ہے، جو مضبوط معیشت کا مالک بن کے اپنا لوہا منواتا ہے، جو اپنے اور دنیا کے لیے فائدے کا باعث بنتا ہے، اس نے ہمیشہ فطرت کے اصولوں کی پاسداری کی ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص جو فطرت کے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتا، مذہب اور جنس کی قید سے آزاد ہو کے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ نان مسلم ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، جب تک وہ فطرت کے اصولوں کی پاسداری نہیں کرے گا، تب تک وہ ایک کامیاب شخص نہیں بن سکتا، وہ پیسہ نہیں کما سکتا، وہ اپنے فن میں عروج حاصل نہیں کر سکتا، وہ عزت نہیں کما سکتا۔ اور کامیابی کے لیے اپنی زندگی میں یاد رکھیے گا، یہ بات آپ سے میں نہیں کہہ رہا، جو باتیں آپ سے آپ کا اللہ کرتا ہے، آپ کا رب کرتا ہے، وہ اس کارخانہ قدرت کو بنانے والا ہے۔ جب وہ آپ سے کوئی بات کہہ دے کہ اس بات کا خیال کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات میں وہ وزن ہے، وہ لوجک ہے، وہ دلیل ہے، وہ حکمت ہے جس کا آپ، میں یا ہماری عقل احاطہ نہیں کر سکتی۔ دوستو، آپ کا اللہ آپ سے کہتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ اپنے دائیں بائیں دھیان کیجئے، اپنے دائیں بائیں پھیلی ہوئی کائنات کا مشاہدہ کیجئے، اپنے دائیں بائیں پھیلی ہوئی اس وسیع اور اس کائنات کے اندر غور کیجئے۔ غور کرنے کا، غور و فکر کرنے کا حکم آپ کا رب آپ کو بار بار دیتا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئیے ہم کارخانہ قدرت میں سے کسی ایک چیز کو پکڑتے ہیں، اس ایک چیز کو پکڑ کے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کی فطری اصول، جو وہ کامیاب ہوا تو وہ کیوں ہوا، اس کامیابی کے فطری اصولوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے اندر کسی ایک چیز کو پکڑ لیجئے گا، اس کو فالو کیجئے گا، ان اصولوں کی پاسداری کیجئے گا، جس طریقے سے فطرت کی بنائی ہوئی وہ چیز کامیاب ہوئی ہے، عین اسی طریقے سے کامیابی کا پھل پک کر آپ کی جھولی کے اندر بھی ضرور گرے گا۔ آئیے آج ہم فطرت کے چیزوں میں سے ایک بیج کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ دوستو، ایک بیج جب اس نے کامیاب ہونا ہوتا ہے، ایک تن آور درخت بننا ہوتا ہے، پھل میٹھے اپنے آپ کو لگانے ہوتے ہیں، اپنے سائے سے انسانیت کو، جانوروں کو، جنس اور انسانیت کی قید سے آزاد ہو کے ہر ایک کو اس نے فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ غور کیجئے گا، جب ایک بیج کامیابی کے لیے اس نے درخت بننا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو زمین میں دفن کر لیتا ہے۔ ہمیں میسج کیا ملا فطرت کے اس اصول سے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو اپنے آپ کے اوپر بھی مشقت کو لاگو کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو دفن کرنا پڑے گا، کچھ وقت کے لیے آپ کو تکلیف اور پین کاٹنا پڑے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ محنت نہیں کریں گے، اگر آپ محنت کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں، اگر اپنے مقصد کے حصول کے لیے آپ میں پین اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، سٹرگل کرنے کی، جستجو کرنے کی آپ میں سکت نہیں ہے، یا آپ کی پلاننگ کے اندر اپنے آپ کو دفن کرنا شامل نہیں ہے، جس طرح اس بیج نے تن آور درخت بننے سے پہلے اپنے آپ کو دفن کر دیا ہے، محنت کا آغاز کر دیا ہے، تو اگر آپ نے بھی اپنی کامیابی کے لیے اپنے آپ کو دفن مت کیا، محنت سٹرگل کرنے کے لیے تیار نہ کیا، تو یاد رکھیے گا آپ کبھی بھی اس بیج کی طرح ایک تن آور درخت نہیں بن سکیں گے۔ پہلا اصول ہم نے فطرت سے کیا سیکھا کہ کامیابی کے لیے
ہمیں اللہ نے بتایا، ہمیں اللہ کے حکم سے جب دائیں بائیں ہم نے دیکھا تو ہمیں اللہ کی فطرت نے بتایا، ہمیں اللہ کی مخلوق نے بتایا کہ بھائی کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو محنت کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ دوسرا اصول، اسی بیج کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے اس بیج سے دوسری چیز سیکھی ہے، وہ یہ سیکھی ہے کہ آپ زندگی میں کبھی مشاہدہ کیجئے گا۔ آپ ایک رو کے اندر ایک ساتھ 7 بیجوں کو بو دیجئے گا، ان کی نسل ایک ہوگی، ان کا سائز ایک ہوگا، ان کو ہوا ایک طرح کی ملے گی، ان کو پانی ایک طرح کا ملے گا، ان کی تمام بیسک فطری کوالٹیز ایک طرح کی ہوں گی، ان کی جینیٹکس ایک طرح کی ہوں گی، لیکن وہ بیج جو زمین کے اندر چھپ جائے گا، جو زمین کے اندر اپنے آپ کو چھپا لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ 5 دن کے بعد، 7 دن کے بعد پہلا کامیابی کا جو اس کا ایک سٹیپ ہے وہ عبور ہوگا، اور ایک خوبصورت کومپل کی صورت میں اس کی پہلی کامیابی ہوا کے اندر آسمان کو اپنا چہرہ دکھا رہی ہوگی۔ لیکن اس بیج کے دائیں اور بائیں اگر آپ کے پاس 6 بیج اور ہیں، وہ 6 کے 6 بیج اگر آج زمین میں دفن ہوں گے اور کل زمین سے باہر آ جائیں گے، آج زمین میں دفن ہوں گے پرسوں پھر زمین سے باہر آ جائیں گے، ان کے اندر اپنے آپ کو شو باز کرنے کی، اپنے آپ کو اپنی کامیابی کا شور مچانے کی جن میں عادت ہوگی، وہ کبھی بھی تن آور درخت تو دور کی بات ہے، وہ ایک چھوٹی کومپل کے اندر بھی منتقل نہیں ہو سکیں گے۔ کیا سیکھا آپ نے؟ ہم نے فطرت کے اس دوسرے اصول سے، اسی بیج کے اس دوسرے ایگزامپل سے ہم نے یہ بات سیکھی ہے، اور یہ بات آپ کی دنیا کے بڑے بڑے بابے، بڑے بڑے کامیاب انسان، بڑے بڑے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے اندر یہ مشاہدہ کر کے دیکھیے گا، جو شخص شور مچاتا ہے اپنی کامیابی کا، جو شخص نعرے پیٹتا ہے اپنی کامیابی کی کہ دیکھو دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو دیکھو میں ترقی کر رہا ہوں، دیکھو دیکھو میرا یہ پلان ہے، دیکھو دیکھو میں نے ایک جو ہے وہ مرسڈیز بینز خریدنی ہے، دیکھو دیکھو میں ایک کوٹھی خریدنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں، جو شخص اپنی کامیابی کے نعرے مارے گا، اس کی مثال اس بیج کی طرح ہے، وہ باقی کے 6 بیج جو ایک دن مٹی کے اندر ہیں اور سیکنڈ ڈے مٹی سے باہر آ کے پھر وہ نعرے اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں، ایکسپوز کر رہے ہیں۔ کیا سیکھا ہے آپ نے؟ زندگی کے اندر آپ نے اپنی کامیابی کے لیے جو پلان کرنا ہے وہ اپنے اللہ کے ساتھ شیئر کریں، اپنی ذات کے ساتھ شیئر کریں، یا اپنے کسی ایسے استاد کے ساتھ شیئر کریں جس سے آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں۔ دیٹس آل۔ اگر آپ ان 2-3 پیٹرنز کو چھوڑ کے اپنے محلے میں، اپنی فیملی کے اندر، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گلی کوچوں اور اپنے اسکول اور اپنی یونیورسٹی کے فیملی فیلوز کے ساتھ، اسکول فیلوز کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ اگر آپ ڈھنڈورا پیٹتے پڑیں گے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں کامیاب ہونے لگا ہوں، دیکھو دیکھو میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں، تو آپ اس بیج کی طرح جب بار بار باہر نکل کے اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے تو یاد رکھیے گا کبھی بھی آپ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ فطرت کے اصول کے خلاف ہے۔ فطرت نے آپ کو سبق دیا ہے کہ اپنے آپ کو چھپا لو، اپنے آپ کو دفن کر لو، اور اپنے آپ کو ایکسپوز مت کرو، اپنے آپ کو اپنا ہمراز بناؤ۔ اگر آپ خود اپنے ہمراز نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی زندگی کے اندر ترقی نہیں کر سکیں گے۔ سو اپنے ذات سے اس خامی کو نکال باہر کیجئے گا۔ کبھی بھی کوئی بھی کامیاب شخص اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا۔ اور میری بات یاد رکھیے گا، کامیابی وہ ہوتی ہے جو خود اپنا آپ بولتی ہے۔ ایک کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جس کی کامیابی خود بول کے بتاتی ہے کہ یہ شخص کامیاب ہے، اور جس شخص کو بول بول کے بتانا پڑے کہ میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہوں، وہ شخص کبھی کامیاب در حقیقت نہیں ہوتا۔ کامیابی کو بتانے کے لیے، کامیابی کو اس کی زبان پہ نہیں ہوتی کامیابی کی، کامیابی خود مطلب اپنی ذات کے اندر جو کامیابی ہے وہ پوری ایک کہانی ہے، پورا ایک فسانہ ہے، پورا ایک زمانہ ہے، پوری ایک اس کے اندر ایک جو ہے ایسی چیز ہے جو خود بول کے بتاتی ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ سو خاموش محنت کرنا سیکھیے، اس بیج کی طرح خاموش محنت کو اپنے پہ لازم کر لیجئے، شور مچانا بند کر دیجئے، ڈنڈورا پیٹنا بند کر دیجئے، اپنے رازوں کو اپنے دل، اپنے رب اور اپنے استاد کے ساتھ شیئر کرنا سیکھیے۔ دیٹس آل۔ کامیابی کا تیسرا اصول آپ نے اس بیج سے سیکھا ہے۔
آپ نے اس بیج سے کیا سیکھا ہے کہ یہ بیج جب اپنے آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے دفن کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لوگوں سے چھپاتا ہے اور پلان کرتے کہ کوشش کرتا ہے کامیابی کی طرف جانے کی، تو اس نے ایک آخری کام کیا ہوتا ہے۔ اس نے کسی مقصد کو چننے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کی ہوتی ہے کہ جو کام وہ کرنے جا رہا ہے اس کے بیسک پیرامیٹرز پورے ہیں کہ نہیں ہے۔ اب جہاں پہ وہ دفن ہو رہا ہے وہاں پہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، وہاں پہ مٹی ہے کہ نہیں ہے، وہاں پانی ہے کہ نہیں ہے، وہاں پہ نیوٹرینٹس، اس کی غذائی بنیادی قلت اگر اس کو آتی ہے درپیش تو اس قلت کو پورا کرنے کے لیے اس کی ضرورت غذا وہاں پہ دستیاب ہے کہ نہیں ہے۔ جب وہ اپنے ان بیسک پیرامیٹرز کو پورا کرتا ہے جو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے بنیادی طور پہ چاہیے ہوتے ہیں، تو تب وہ اپنی منزل جو کامیابی کی طرف ہے اس کو طے کرتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ فطرت نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ مشاہدہ کرنے سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ جب آپ نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنا ہے تو آپ نے اس سے پہلے اس بات کا اچھے طریقے سے تعین کر لینا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کے بیسک پیرامیٹرز پورے کرنے کی میرے میں سکت ہے۔ اور یار میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ پاس دریا بہتا ہو، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ جہاں پہ آپ دفن ہو رہے ہیں، میں بیچ کی مثال دے رہا ہوں، اس کے پاس 7 سمندروں کا پانی گزرتا ہو۔ یار ایک نالی کا پانی بھی پاس گزرتا ہے اور سمندر کا پانی بھی پاس گزرتا ہے، اب باقی کام اللہ کے سپرد ہے۔ آپ نے اپنے حصے کی کوشش کرنی ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ نالی کے پانی سے جو ہے وہ بیج کو تانا وہ درخت میں منتقل کر دے، وہ اس کی مرضی ہے کہ سمندر کے پاس کسی بوئے ہوئے بیج کو اس کی کسی غلطی کی وجہ سے یا اپنی کسی حکمت کی وجہ سے ترقی میں منتقل نہ کرے، درخت میں منتقل نہ کرے، یہ اس کی حکمت ہے۔ تو آپ نے بیسک پیرامیٹرز کسی بھی کام کے کرنے کے جو ہیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ان کو ضرور پورا کر لینا ہے۔ آپ نے اپنی عقل کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ مشورہ کر کے، دیکھ بھال کے آپ نے اپنا قدم اٹھانا ہے۔ جب آپ فطرت کے ان اصولوں کو پورا کریں گے اور ان اصولوں کو پورا کر کے آپ کامیابی کی طرف سفر طے کریں گے تو آپ کا رب آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ رب کے قوانین انسان یا حیوان کے لیے بدلہ نہیں کرتے۔ رب کے قوانین وہی سورج کے لیے ہے، وہی زمین کے لیے ہیں، اور وہی آپ کے لیے ہیں، وہی انسان کے لیے ہیں۔ سو فطرت کے قوانین کو دیکھا کیجئے، فطرت کے قوانین کا مشاہدہ کیا کیجئے۔ جن کاموں کو فطرت کے وہ عناصر کرتے ہیں اور تکلیف اٹھاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، یاد رکھیے وہ آپ بھی کریں گے تو تکلیف اٹھائیں گے۔ اور فطرت کے وہ عناصر، وہ زمین، وہ آسمان، وہ چاند، وہ سورج، وہ درخت، وہ پتھر، وہ تمام چیزیں جو فطرت کے عناصر ہیں، اور وہ کوئی کام کرنے کے بعد کامیابی اور کامرانی کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں آتا ہے۔ آپ بھی ان رولز کو فالو کر لیجئے گا، کامیابی اور کامرانی آپ کے بھی قدم چومے گی۔ تو پھر ملیں گے کسی اور کلاس میں، کسی اور سیشن میں، کسی اور نئی گفتگو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن، آج کی بات آپ کی سمجھ کے اندر آئی ہوگی۔ اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ میرے استاد کی بات جی، میرے استاد اشفاق احمد صاحب مجھ سے ہمیشہ، اکثر ان کی عادت مبارکہ تھی، وہ جب بھی ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے تو وہ ہر جمعرات کی جو نشست ہماری ان کے گھر ہوا کرتی تھی، اس میں وہ ہمیں الوداعی طور پہ ایک فقرہ ہمیں عنایت کیا کرتے تھے۔ وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائیں۔ اپنے استاد کا جملہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اللہ کریم آپ کو بھی اور مجھے بھی آسانیاں عطا فرمائیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔